بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیام اللیل کے اس سیشن کا جو تجربہ میں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ میں یہ واضح کروں کہ جب ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے کلام کے جس حصے کو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اسے جانیں۔ اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں جتنا زیادہ ہماری توجہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر اس کا اثر ہوگا، اللہ کی طرف سے اپنی ہمارے لیے اس کی جو عنایات ہیں وہ ہم حاصل کر پائیں گے، اور اسی کے نتیجے میں ہم کو اجر حاصل ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا نماز کے اندر اور نماز کے باہر ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھ کر۔ یہ بحث بدقسمتی سے لوگوں کے لیے کچھ جذباتی رویوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کو بغیر سمجھ کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، کیا ہم بیکار کام کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، نہ میرا حق ہے کہ میں یہ کہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے۔ چنانچہ میں یہاں جو صورتیں پڑھوں گا اور میں ان کی تلاوت کروں گا، اس سے پہلے میں ان کا ایک مفہوم بیان کروں گا اس حصے کا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جو لوگ اس کو جو میں ابھی بیان کروں گا اپنے لیے قیام اللیل کے لیے اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ میں چاہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ ان کو 8 حصوں میں ایسے بانٹوں کہ وہ آ، اپنے لیے ایک حصے کا انتخاب کر لیں اور اس کو ایک رکعت میں پڑھیں۔ میں دو دو رکعتوں کے لحاظ سے آ، اس کا کچھ خلاصہ بیان کروں۔ یہ ایک تمہید ہے، اس میں میں خود سامنے موجود ہوں گا۔ میں اس وقت قیام اللیل نہیں کر رہا، میرے ہاں جو وقت ہے اس میں ابھی کچھ سو کے اٹھ کر قیام اللیل ہی کا امکان ہوگا، یعنی تہجد کی نماز کا۔ تراویح کی نماز یہ واضح ہونی چاہیے کہ تہجد ہی کی نماز ہے جو اول وقت میں پڑھنے کے لیے جس کی اجازت مل گئی۔ تراویح کی اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی، کبھی تراویح نہیں پڑھی۔ اس سے تراویح کا انکار لازم نہیں آتا، اس سے تراویح کو کسی درجے میں بھی غلط قرار دینا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کے لیے دونوں امکانات موجود ہیں تو وہ ترجیح دے اس وقت کو کہ جو وقت اصل ہے، یعنی تہجد کا وقت، قیام اللیل کا وقت۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لوگ بعض اوقات اس بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں نے آج کی جو سورہ مبارکہ چنی ہے وہ سورہ یوسف، یہ سورہ نمبر 12 ہے، اور پہلے ہم اس کی پہلی 20 آیات کو سمجھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات اللہ تعالیٰ نے ایسے ترتیب دیا ہے کہ وہ عربی میں ہے، اور اس میں اللہ نے ان کو واضح کیا ہے اور اس لیے نہ بیان کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس میں اللہ نے وہ قصہ بیان کیا کہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا اور ان کے گھر والوں کا، اور یہ بتایا کہ
یہ بہترین قصہ ہے، اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے۔ یہ بھی آپ کے اللہ کے پیغمبر ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اس قصے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جس سے نہ صرف یہ کہ آپ بلکہ دوسرے لوگ بھی اس وضاحت کے ساتھ کبھی واقف نہیں تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، اور ان کے ساتھ ان کے 11 بھائی تھے، جن میں سے 10 ان سے حسد کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے والد کی توجہ ان کی طرف تھی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ انہوں نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد کو بتایا تو والد صاحب نے انہیں یہ کہا، تاکید کی کہ تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ شیئر کرنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ ان کو ورغلائے گا۔ اس طرح سے اللہ نے چنا ان کو، یعنی یہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتائیں، اور تاکہ وہ جو آل ابراہیم کو اللہ نے رہنمائی اور ہدایت فرمائی ہے، وہ اس میں ایک نمایاں رول ادا کریں، اپنے وجود سے، اپنی پیغمبری کے ذریعے سے۔ اس قصے میں اللہ نے بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بھی واضح فرمائی کہ جو حضور سے سوال کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آ، یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں۔ ان کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں، یعنی 10 ہیں، اور وہ ایک ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں، اور ہمارے والد ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا ان کو کہیں دور کہیں پھینک دیتے ہیں، ایسے کہ پھر جب واپس آئیں تو ہماری حیثیت بہتر ہو جائے۔ قتل کرنے کے مشورے پر ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، قتل مت کرو، بلکہ ان کو کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا ان کو اٹھا کے لے جائے گا۔ تو انہوں نے یہی بات اپنے والد سے کہی پلاننگ کے بعد کہ ہمیں یوسف کو ہمارے حوالے کریں، ہم جائیں، ذرا کچھ پکنک منائیں، کھیلیں کودیں تو اچھا رہے گا۔ والد صاحب نے کہا کہ مجھے اس بات سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں تم کھیل رہے ہو اور ادھر بھیڑیا ان کو کھا لے تو پھر کیا بنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے والد صاحب، ہم سارے ہوں گے ایک ساتھ، 10 لوگ ہوں گے، تو ان کو بھیڑیا کھا لے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی، ہم تو بڑے ہی پھر محروم ہوں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ وہاں لے گئے ان کو، والد صاحب بادر ناخواستہ آمادہ ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ایک کنویں میں پھینکیں۔ تو اللہ نے عین اس وقت ان کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا، تم فکر نہ کرو، ایک دن آنے والا ہے کہ جب تم ان کو بتاؤ گے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا انہوں نے حرکت کی۔ اور انہوں نے جب یہ سب کچھ کر لیا اور ان کو کنویں میں پھینک دیا، تو اپنے والد کے ساتھ وہ آئے روتے ہوئے، جھوٹ موٹ کے آنسو ان کی جاری تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ابا جان کھیل کود کر رہے تھے، مگر ہوا یہ کہ اس دوران میں پیچھے ہمارے سامان کے ساتھ یوسف تھے، اور بھیڑیے نے آ کے ان کو کھا لیا، اور وہ ان کی قمیص کو لے آئے جس میں جھوٹ موٹ کا ہے کہ خون بھی کے بھی دبے بھی تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے خود اپنی طرف سے سب کچھ بنایا ہوا ہے، بہرحال اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں، اور اللہ ہی ہے کہ جس سے مانگا جاتا ہے، اور وہی سہارا ہے سب کا۔ اس کے بعد ایک قافلہ آیا، اور اس نے اپنے پانی لانے والے کو کہا، سقے کو، کہ وہ جائے اور پانی لے کے آئے کنویں سے۔ تو اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا اور اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اور انہوں نے قافلے والوں نے کو چھپا دیا، اور یہ کیا کہ ان کو جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا ایک تھوڑی قیمت کے ذریعے سے، ایک عوض، اور انہیں ان کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ پہلی 20 آیات ہیں، میں ان کو 2 حصوں میں پڑھوں گا۔ جو
دو رکوع ہیں ان کے لحاظ سے. پہلے رکوع کے بعد میں اللہ اکبر کہوں گا اور پھر دوسرا رکوع شروع کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله أكبر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إنني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اللہ اکبر. یہ پہلا حصہ تھا. اس کے بعد اب دوسرا حصہ میں پڑھوں گا اگلی 2 رکعتوں کے لیے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 42. میں اس کا کچھ آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں.
اس کے بعد آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے کہ جو مصر کے نظام میں ایک اہم عہدے پر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بازار سے خریدا اور اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، یہ ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین میں رہنے اور مضبوط ہونے کا موقع فراہم کیا، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں باتوں اور خوابوں کی حقیقت، اور جان لو کہ اللہ اپنے فیصلوں کو پورا کرنے پر غالب ہے، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کرنے کے موقع فراہم کیے اور علم دیا۔ اسی طرح سے ہم ان لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں جو بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، ان کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ یوسف علیہ السلام بہت اعلیٰ کردار کے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھے۔ اس عورت نے ان پر ڈورے ڈالے، اور ایک موقع پر ایک کمرے میں وہ اکیلے تھے، اور اس نے دروازے پر وہ بند کر دیا، اور ان کو برائی کی طرف آنے کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میرے مالک نے مجھے بہت اچھی طرح سے رکھا ہے، یہ کام میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مگر اس عورت نے ان کا ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ برائی کرے، اور یوسف بھی ارادہ کرتے اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک نشانی۔ اس طرح سے ہم نے ان کو برائی سے اور فحش کام سے بچایا، اور وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، تو وہ دوڑے دروازے کی طرف کہ وہ اس مصیبت سے بھاگ نکلے، مگر پیچھے سے اس عورت نے ان کے کرتے کو پکڑا، اور وہ کرتا پھٹ گیا۔ اس اثنا میں عورت کا شوہر آیا، دروازے پر اس نے دیکھا، یہ صورتحال دیکھی، تو وہ عورت پکار اٹھی کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کو یا تو قید میں ڈال دیا جائے، یا پھر کچھ اور اس کو سزا ملے جو سخت سزا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں، بلکہ اس نے مجھے برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھو، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اگر تو یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر تو وہ عورت ٹھیک کہتی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے جس کی وہ بیوی تھی، کہ ان کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو تم عورتوں کا فریب ہے جیسے تم کرتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سوسائٹی میں ایسی کھاتے پیتے گھرانوں کی خواتین کرپٹ تھیں، اور یقیناً تمہارا یہ فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو نے کہا کہ چھوڑو تم اس کو، یعنی جسٹ اگنور اٹ، اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یقیناً تم خطا کاروں میں سے ہو۔ پھر زندگی معمول کی چلنے لگی۔ پھر کیا ہوا کہ ارد گرد کی عورتوں نے آپس میں گوسپ کرنی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص کی بیوی نے اپنے
نوکر غلام کو پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑی اس نے گری ہوئی بات کی۔ یہ سن کر اس عورت نے ان خواتین کو اپنے گھر میں ایک دعوت پر بلایا، اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے چھری کانٹا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کے آگے ذرا آؤ، ان کے سامنے۔ جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا تو وہ بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور انہوں نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جذباتی طور پر اپنی انگلیاں کاٹ کے ان کو ایموشنلی اٹریکٹ کرنے کی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس پر بھی ان کی طرف مائل نہ ہوئے اور ان کی بات کو کوئی انہوں نے اہمیت نہیں دی، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ دیکھو، یہ ہے وہ شخص کہ کو جس پر میں نے ڈورے ڈالے تھے، اور تم لوگ مجھ پر لان تان کر رہی تھی۔ یقیناً میں نے اس کی طرف اقدام کیا تھا، اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو پھر یہ قید ہو جائے گا اور چھوٹوں میں رہے، چھوٹا ہو کے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھے ان کے فریب سے نہ بچایا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں ہو جاؤں۔ پھر اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور قبول کیا، اور ان کو ان عورتوں کے فریب سے بچا لیا۔ یقیناً وہ دعاؤں کا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، اور وہ عورتیں تھیں جنہوں نے زیادتی کی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ، یعنی جو ذمہ دار لوگ تھے، کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے گا ایک مدت تک کے لیے۔ کیا ہوا کہ جب وہ قید میں گئے تو دو ان کے قیدی ساتھی تھے، نوجوان، وہ بھی آئے، وہ بھی داخل ہوئے اس قید میں۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں اپنے خواب میں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور شراب بنا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، میرے سر کو۔ یوسف، ہمیں بتائیے ان کی حقیقت، ہم آپ کو بڑا نیک انسان دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، وہ جو کھانا آتا ہے نا تمہارے پاس روزانہ، وہ نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس سے پہلے میں تم کو تمہارے خوابوں کی حقیقت بتا دوں۔ یہ میں اس لیے بتاؤں گا کہ میرے رب نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے۔ جانتے ہو، میں نے چھوڑ دیا ہے اس دین کو جو ان لوگوں کا ہے جو اللہ پر ٹھیک طرح سے ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے تو پیروی کی ہے ابراہیم، اپنے آبا و اجداد کے دین کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین۔ ہمارے لیے کوئی اس کا جواز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، ذرہ برابر بھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو ہم پر ہوا اور لوگوں پر، مگر لوگوں میں سے اکثریت نہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ کیا بہت سارے رب زیادہ بہتر ہے، یا ایک اللہ جو سب پر حاوی بھی ہے اور غالب بھی ہے؟
تم نہیں عبادت کرتے اس کے علاوہ اوروں کی، جو کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند ناموں کے جو تم نے رکھ لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے۔ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ان کے حق میں کوئی ثبوت، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ نہیں تم عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے، یہی سیدھا دین ہے، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے دو ساتھیوں، جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے تو وہ تو اپنے مالک کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے وہ سولی پہ چڑھ جائے گا، پھر پرندے اس کے سر کو نوچیں گے۔ فیصلہ ہو چکا ان کے بارے میں کہ جو تم پوچھ رہے ہو، یعنی وہ خواب ہے جو اللہ کے فیصلے کو سنا رہے ہیں۔ تو کہا یوسف نے اس قیدی کو کہ جس کے بارے میں اس نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور اپنے مالک بادشاہ کے پاس جائے گا، کہ تم اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، یعنی یہ کہ میں بے قصور یہاں پڑا ہوں۔ تو شیطان نے اس کو بلا دیا جب وہ واپس گیا کہ وہ اپنے مالک سے ان کا ذکر کرے۔ یوں ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام پھر جیل میں رہے، قید خانے میں رہے کئی سال۔ یہاں پر دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ میں ان آیات کی اب آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 42 تک، ایسے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا، اور بیچ میں ایک اللہ اکبر تکبیر کہوں گا، تاکہ جنہوں نے اس کو اپنے قیام اللیل کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے وہ ایسا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الله أكبر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب جو حصہ ہے وہ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 68 تک ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک بالیاں۔ درباریوں مجھے بتاؤ کہ میرے اس تعبیر کی اس خواب کی کیا تعبیر حقیقت ہے؟ وہ بولے ایسی پریشان خواب ہے اور ہم اس طرح کے پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو کہا اس شخص نے کہ جو ان دونوں قیدیوں میں سے آزاد ہوا تھا اور اسے یاد آیا کچھ عرصے کے بعد کہ میں تم کو بتاتا ہوں اس خواب کی حقیقت، مجھے ذرا بھیجو ان بزرگ کے پاس جو قید میں، ان کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وہ آیا شخص، اس نے کہا کہ اے یوسف، اے سچے انسان، تم ہمیں بتاؤ کہ 7 فربا گائیں ہیں کہ جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7
بالیاں ہیں سبز، اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں جو ان کو کھا جاتی ہیں۔ تو تم بتاؤ مجھے اس حقیقت، اس خواب کی کیا حقیقت ہے، تاکہ میں لوٹ کے جاؤں لوگوں کے پاس کہ ان کو بھی معلوم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہوگا کہ 7 سال تم برابر کاشت کرو گے، اور جو فصل کاٹو گے اس میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ جن کو تم کھاؤ گے باقی تم چھوڑ دیا کرو گے۔ پھر اس کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے جو نہایت سخت ہوں گے، جس میں سوائے تھوڑے غلے کے باقی سب کچھ جو تم محفوظ کرو گے آگے کے لیے، باقی سب کھا جاؤ گے، چٹ کر جائیں گے وہ سال، آ، وہ جو تم نے ان کے لیے محفوظ کیے۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کی دعائیں سنی جائیں گی، فریاد رسی ہوگی، اور وہ لوگ خوب انگور نچوڑیں گے، بارش ہوگی، اچھے حالات ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ آپ کی تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب ان کے پاس وہ گیا شخص، تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کو کہو ان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے تھے، میرا رب ان کے فریب سے واقف ہے۔ تو جب ان سے پوچھا، یعنی بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، تو وہ خواتین بولی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی بولی کہ اب تو حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور بے شک بہت نیک آدمی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ اس لیے ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے، ان عورتوں کے بارے میں، کہ میرا جو مالک تھا وہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس سے بے وفائی نہیں کی۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا قرار دے رہا ہوں، میں اپنے نفس کو بری تو نہیں قرار دے رہا ہوں، نفس تو برائیوں ہی کی راہ سجانے والا ہے، مگر جب میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان بزرگ کو، ان صاحب کو نہ میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنا ایک معتمد بناؤں گا اپنے لیے، اپنے ضرورت کے لیے ان کو اپنا ایڈوائزر، خصوصی قریبی شخص کے طور پر رکھوں گا۔ پھر جب اس نے ان سے بات کی یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے آ، یہ خزانے دے دیں، آ، جو جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہرحال ان کا لحاظ رکھا جائے گا، ان کو سنبھالا جائے گا اور بانٹا جائے گا۔ تو یہ آپ مجھے دے دیں ذمہ داری، میں اس ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نبھاؤں گا۔ بادشاہ مان گیا۔ اس طرح سے ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار دیا، اور جہاں جاتے تھے وہ رہتے تھے، ان کی ذمہ داریاں تھیں، اور ہم اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ہم نیکی کے رویے کو اختیار کرنے والوں کو کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ جان لو کہ آخرت کا اجر ہے جو اصل میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے آ، ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اچھے سالوں کے بعد وہ مشکل سال آئے قحط سالی کے، اور اس میں لوگ دور دراز کے بھی آنے لگے اس غلے کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو پہلے 7 سالوں میں سنبھالا گیا تھا یوسف علیہ السلام کی اس آپ کی تعبیر کی روشنی میں۔ انہی لوگوں میں آنے والوں میں دور، یہ مصر تھا، فلسطین سے یوسف کے بھائی بھی آئے،
اور وہ ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ پھر انہوں نے ان کے سامان کو لدوایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے تفصیلات بتائی ہیں نا اپنے اور اپنے خاندان والوں کی، چلو تمہارے ماں باپ تو بوڑھے ہیں، لیکن تمہارا ایک بھائی ہے، اس کو تم لے کے آئے۔ تو وہ ان کے بھائی بنیامین، جو ان کے سگے بھائی تھے جن کو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تجربے کے بعد ان کو نہیں بھیجتے تھے، انہوں نے ان کا تقاضا کیا۔ وہ تمہارے والد میں سے ہیں، یعنی والدہ الگ ہیں لیکن والد وہی ایک ہیں، اور یہ ان کی اور ان کی والدہ ایک ہی تھی، یعنی ان کے سگے بھائی یوسف علیہ السلام۔ تم نہیں دیکھتے کہ میں تمہارے ساتھ اچھی مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں اور میں تمہیں پورا پورا مال بھی دے رہا ہوں؟ تو تم برائے کرم جب اگلی مرتبہ آنا تو ان کو ساتھ لے کر آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو پھر میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے وہ اسپیشل سلوک دیکھو گے جو ابھی دیکھ رہے ہو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب کو اس پہ راضی کریں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندے کو کہا کہ ان کا جو سامان ہے ان کے اس کجاوے میں وہ ڈال دو، اور تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کے یہاں جب پہنچیں تو اس کو پہچانے اور پھر وہ دوبارہ آئیں۔ اور یعنی ان کی جو بھی انہوں نے پیمنٹ دی تھی وہ بھی واپس کر دی۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم آگے جو غلہ لینے کے لیے جائیں گے اگلے سال، وہ ہمیں ملے گا نہیں جب تک کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ اسی صورت میں ہم ہم غلہ پا سکیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو انشور کریں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا، والد صاحب نے کہا کیا میں اس معاملے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف کے معاملے میں تم سے اعتماد کیا تھا؟ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ واپس لوٹے اور انہوں نے اپنا سامان کھولا تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے پیمنٹ کی تھی، جو پونجی تھی، وہ ان کو لوٹا دی گئی۔ خوش ہوئے، بولے ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے، یو نو یہ ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اور اب ہم جائیں گے اپنے اہل اور عیال کے لیے، ہم مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک مزید اونٹ کا سامان ہم کو مزید ملے گا، اور یہ تو ابھی تھوڑا ہے، اور زیادہ لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں ایسے نہیں تم کو جانے دوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پر یہ وعدہ نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس لازماً واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ مجبوری ہو جائے تم گھر جاؤ۔ تو جب انہوں نے اس کو اپنے ایک پکا ایک وعدہ کیا تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں، اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور انہوں نے ان کو یہ بھی ہدایت کی کہ دیکھو میرے بیٹو، جب تم جاؤ تو کسی ایک شہر کے دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ مختلف دروازوں سے جانا۔ اللہ کے مقابلے میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اختیار تو صرف اللہ کا ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور وہ چاہیے کہ اسی پر سارے لوگ جو بھروسہ کرنے والے ہیں بھروسہ کریں۔ تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو کہا تھا، اور یہ جو والد نے ہدایت دی تھی، آ، یہ واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابل میں وہ کچھ کام آنے والی تھی۔ آ، بس یہ خیال تھا جو یعقوب کے دل میں آیا، یعنی کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور بڑی اچھی بات تھی، وہ انہوں نے پورا کر لیا، اور یقیناً وہ بڑے علم والے انسان تھے، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی، آ، اور وہ علم ان کو اللہ ہی نے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اب میں ان آیات کی اسی طرح سے تلاوت کروں گا
دو حصوں میں بانٹ کر، تاکہ اگر کسی کو انہیں بھی اپنے قیام اللیل کے لیے کرنا ہے استعمال، تو وہ کر سکتے ہیں جب اس کی ریکارڈنگ ان کے پاس پہنچے۔ میں اب شروع کر رہا ہوں آیت نمبر 43 سے، اور یہ چلیں گی آیت نمبر 68 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیائی ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امة انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتوني به فاستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ اکبر۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل أأمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللہ اکبر. اب اگلی 2 رکعتوں کے لیے آخری جو ہے ان کے لیے آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 100 تک کا سبق ہے. اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس یعنی بنیامین کو جگہ دی اور ان کو کہا ظاہر الگ سے کان میں کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں یعنی میں یوسف ہوں تو تم جو کچھ یہ کر رہے ہیں جو کرتے رہے ہیں اس سے تم آزردہ نہ ہونا تو زیادہ اس سے پریشانی نہ ہو یعنی مطمئن رہو یو آر ان سیف ہینڈز میں تمہارا بھائی ہوں اور مجھے یہ سب حیثیت حاصل ہے. پھر جب ان کا سامان تیار کرا دیا تو کٹورا اپنے بھائی کے سامان کجاوے میں رکھوا دیا. پھر ایک آواز لگانے والے منادی کرنے والے نے آواز لگائی کہ قافلے والوں تم لوگ چور ہو. انہوں نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا کہ ہماری کیا چیز کھوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم شاہی پیمانہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو نہیں پا رہے غائب ہو گیا. جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک مزید اونٹ بھرا غلہ انہیں ملے گا اور ہم اس کی ضمانت میں اس کی ضمانت دیتا ہوں یعنی اعلان کرنے والے نے کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم یہاں کوئی فساد مچانے تھوڑی آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں. تو اس نے کہا بندے نے کہ یہ بتاؤ کہ جس نے یہ کام کیا اس کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو یعنی کیا ہوگا پھر اگر نکل آیا. انہوں نے کہا جی جس کے پاس سے یہ نکلے گا شاہی پیمانہ تو وہی ہے کہ جو پکڑا جائے گا. ہم بھی اسی طرح سے زیادتی کرنے والے کو سزا دیتے ہیں کہ اسی کو سزا ملتی ہے جو زیادتی کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ اس کے بھائی کے تھیلے میں سے سامان ڈھونڈنے سے پہلے باقیوں کے سامان کو انہوں نے ڈھونڈا اور پھر ان کے کجاوے میں سے یعنی بھائی کے کجاوے میں سے وہ کٹورا نکلا ہے. اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے پلان کیا. وہ اپنے بھائی کو ملک کے قانون کے تحت بادشاہ کے قانون کے تحت رکھ نہیں سکتے تھے
سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات کے لحاظ سے جن کو چاہتے ہیں، اور ہر جاننے والے سے کے اوپر ایک اصل بڑا جاننے والا، انہوں نے، اس کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر اس نے چوری کی ہے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چوری کی تھی، انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ تم بڑے برے لوگ، لیکن یہ ان پہ ظاہر نہیں کیا، اور کہا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اس مسند پر فائز اہم شخصیت، یعنی عزیز، ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، تو وہ بہت پریشان ہوگا اگر ان کا بیٹا واپس نہیں کیا گیا۔ ہم میں سے کسی اور کو تم رکھ لو، ہم تمہیں بڑا اچھا نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آ، جس کے پاس سامان پایا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑوا لوں، اس صورت میں تو میں ظالم ہوں گا۔ پھر جب وہ سب مایوس ہو گئے اس سے کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ واپس لے جا سکیں گے، تو انہوں نے آپس میں ایک خصوصی مشورے کے لیے ملاقات کی۔ تو ان کے بڑے نے کہا، جو سب سے بڑا تھا، کہ تم نہیں جانتے کہ تم نے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ کا نام لے کر، اور اس سے پہلے تم نے جو زیادتی کی تھی یوسف کے ساتھ، میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے، یہاں تک کہ آ، میرا رب بھی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، آ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ تم اپنے والد کے پاس اور ان کو بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم گواہ ہیں، آ، ہم جو بھی بات کہہ رہے ہیں اس پر ہم گواہ ہیں، ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، اور ہم کوئی غیب کی باتیں تو جانتے نہیں ہیں۔ اور ان قافلے والوں سے پوچھنے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں لوگ، اور جو یعنی ہمارے ساتھی تھے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ تم اپنے جی سے کوئی چیز بنا رہے ہو، ایک سٹوری بنا کے لے آئے ہو، میں پھر صبر ہی کر سکتا ہوں، جو بہترین صبر اس کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ اللہ سے امید ہے مجھے کہ وہ لے آئے گا، ان سب کو واپس لائے گا، اس کو بھی لائے گا اور یوسف کو بھی لائے گا، یقیناً وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور انہوں نے، یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ ہائے یوسف، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور وہ غم سے گھٹے گھٹے رہنے لگے۔ وہ بولے کہ اللہ بخدا آپ، یعنی لوگ جو ان کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو یوسف کے غم میں آ، اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، نہ کریں ایسے، نہ اتنا روئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اور شکوہ اللہ ہی سے تو کرتا ہوں، اور کس سے کرتا ہوں، اور میں اللہ ہی کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو، جاؤ، پھر جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، تو میں لگو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں، یعنی پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ تھا کچھ اندازہ کہ دونوں آئیں گے، ملیں گے۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی تکلیف میں ہیں، اور ہم تھوڑی سی قیمت پونجی لے کے آئے ہیں اب اس مرتبہ، آ، اور آپ ہمیں غلہ پلیز پورا دے دیں، اور صدقہ بھی کریں، ہمیں کچھ اور دیں۔ انہوں نے ہم سے بھیک مانگی۔ کس نے بھیک مانگی؟ ان بھائیوں نے بھیک مانگی جنہوں نے اپنے اس بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ، صدقہ کیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ
تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ آپ واقعتاً یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ ایسے بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی، اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم پر کوئی الزام نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والا ہے۔ یہ لے جاؤ میری قمیص اور اس کو ڈالو والد صاحب کے چہرے پر، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور تم آؤ میرے پاس سب کے سب گھر والے۔ پھر جب وہ قافلہ چلا تو ان کے والد نے کہا کہ میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم چاہے مجھے خطی کہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو وہی اپنی پرانی خبط میں مبتلا ہے، غلطی میں مبتلا ہے۔ پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے ڈالا قمیص کو ان کے چہرے پر، یوسف علیہ السلام کی، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ معافی مانگیے ہماری طرف سے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی ہیں کہ جو خطا کار تھے۔ کہا والد صاحب نے کہ میں ضرور معافی مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پھر جب وہ سب داخل ہوئے، پہنچے یوسف کے پاس، تو انہوں نے اپنے والدین کو ایک خاص جگہ دی اور کہا کہ آپ داخل ہو جائیں مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ، اور بلند کیا اس نے اپنے والدین کو تخت پر، یعنی تخت پر بٹھایا جہاں وہ خود بیٹھتے تھے، اور وہ سب ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے جب یوسف علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ ہے اصل میں میرے اس خواب کی حقیقت جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب اس نے نکالا مجھ کو قید خانے سے اور بلایا آپ سب کو دیہات سے، اس کے بعد کہ شیطان نے ہمارے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کر دیا تھا، نزاع پیدا کر دیا تھا۔ میرا رب جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے باریک بینی کے ساتھ۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً انہ هو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب میں ان آیات کو پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 100 تک، دو حصوں میں تقسیم کر کے۔ درمیان میں اللہ پر کہوں گا تاکہ جنہوں نے اس کی ریکارڈنگ کو استعمال کرنا ہے اس مقصد کے لیے وہ اسے کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الحكيم إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الحالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الله. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم إنه هو العليم الحكيم اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔